ایمل اپنی بہن اینی سے کہہ رہی تھی کہ خالہ بتا رہی تھی کہ آپ دونوں کے باہر جانے سے ممی ناراض ہو گئی تھی، جس پر اینی نے کہا کہ ہاں بالکل فکر مند ہو رہی تھی، اور اتنی فکر مند ہو رہی تھی کہ ممی شاپنگ مال تک پہنچ گئی۔ ایمل نے کہا کہ ممی مال تک کیوں پہنچ گئی تھی، جس پر مہروز نے کہا کہ وہ شاید میرے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی شہریار سمجھ جاتا ہے اور باتوں کو ادھر سے ادھر کر کے شاپنگ وغیرہ کی بات شروع کر دیتا ہے۔ شہریار اپنے بڑے بھائی مہروز سے کہتا ہے کہ بھائی، آج انکل نے ایک چھوٹی سی دعوت رکھی ہے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شادی کے بعد جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایمل کے دل میں کافی سارے شک و شبہ پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت مشکل سے ایمل کو میں نے ہینڈل کیا ہے۔ اگر آج شام کو جو بھی بات ہوتی ہے تو پلیز آپ چپ رہیے گا، جس پر مہروز کہتا ہے کہ کب تک جھوٹ بولیں گے۔ شہریار نے کہا مجبوری ہے بھائی، جھوٹ تو بولنا پڑے گا۔ مہروز اپنے بھائی سے کہتا ہے اگر شہریار میں خاموش ہوں تو صرف اور صرف تمہاری محبت کی خاطر خاموش ہوں۔ میرا دل کھٹتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اینی کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ امی نے مجھے مرنے سے پہلے ہی گنہگار انسان بنا دیا ہے۔ ایمل کی والدہ نے آئمہ کی والدہ سے کہا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں نہیں آئیں، جس پر آئمہ کی ماں نے جواب دیا کہ وہ اتنے دور آنے سے انکار کر دیا، جو کہ یہ بات اچھا نہیں لگا ایمل کے گھر والوں کو۔ مہروز اپنے سسرال میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ آپ سب کو ایک ضروری بات کرنی ہے، میں اور اینی کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کو اچھا لگا، لیکن مہروز کی امی کو اچھا نہیں لگا اور کہا کہ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، مجھ سے اجازت تک نہ لی اور پہلے ہی آپ نے پلاننگ بنا لی۔ جس پر شہریار نے کہا کہ ممی، ہم نے صرف پلاننگ کی ہے، اور ماں نے کافی غصے میں آ کر کہا کہ اسی لیے یہاں دعوت رکھی گئی اور اعلان کرنے کے لیے۔ مہروز اور شہریار اپنی ماں کو سمجھا رہے تھے کہ ہم صرف پلاننگ کر رہے تھے جانے کے لیے، اور ساتھ ہی آئمہ کی ماں بولتی ہے کہ جو بھی ہو تم دونوں نے باجی کا دل دکھایا ہے۔ ایمل کے والد نے کہا کہ فاخرہ بہن، آپ پریشان نہ ہوں، بچے آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ جس پر فاخرہ بہن کا جواب آتا ہے کہ آپ بیچ میں نہ ہی بولیں تو ہی اچھا ہوگا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ایمل کی ماں یہ سن کر کافی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا تو گھر ہی میں ڈسکس کر لیتی، یہاں آ کر کیوں کر رہی ہیں۔ جس پر فاخرہ بہن کو یہ سن کر برا لگا اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے یہی اچھا رہے گا کہ میں یہاں سے چلی ہی جاؤں۔